ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں بیرسٹر گوہر علی خان نے حکومت سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں اور کسی حل تک پہنچ جائیں۔ سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میرا نہیں خیال اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ سے تو فارمل شروع نہیں ہو رہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں، خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کو جو بھی پروسیس ہے وہ فالو ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات اور کسی نہ کسی حل پہ آگے پہنچ جائے، تاکہ یہ سارے مسائل پولیٹیکل ہے، اس کا ایک پولیٹیکل مستقل حل ڈھونڈا جائے۔ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان آرمی جیسے چاہے اس سے پروسیڈ کرنا چاہے وہ پروسیڈ کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی والے لاشیں گرانے کی بات کرتے ہیں مگر ثبوت نہیں ہوتے۔ ماضی سے سبق سیکھ کر آگئے اور آگے بڑھنا ہوگا۔ پرامن احتجاج کا حق سب کو حاصل ہے۔ احتجاج کے نام پر توڑ پھوڑ ریاست کے لیے نقصان دہ ہے۔ پشتون ہمارے بھائی ہیں۔ احتجاج میں فرنٹ لائن پر غیر ملکی شہری تھے، امید تھی کہ کچھ حل نکل آئے گا۔ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کے انتخابات کو حکومت نے نہیں روکا، آپ انتخابات کرائیں، حکومت سے درکار تعاون فراہم کریں گے۔ مجھے کچھ غیر ملکی سفیر ملنے آئے، انہیں بتایا کہ کوئی ہلاکت نہیں ہوگی تو تحقیقات کرائیں گے۔ کے پی سے جو سینیٹر 11 ہیں الیکٹ ہوئے، بالکل بڑی افسوسناک بات ہے۔ خدا کے لیے الیکٹ کروائیں، الیکشن کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اس سے حوالے سے جو ہم سے اسسٹنس چاہیے بتائیں، وی ول گیو آل دی کوآپریشن۔ کیا یہ احتجاج پیسفل کہلایا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ جو فرنٹ رو ہے، آلموسٹ مور دین 3 ڈزنس آر افغانی نیشنلز، یہ ہم سب کا ملک ہے، آپ بھی کہتے ہیں، میں بالکل بلیو کرتا ہوں۔ آئی واز ہوپنگ کہ 9 نومبر کو لاجیکل کنکلوژن پہ پڑے اور میرے جیسے بندے بیچ میں ڈال کے کوئی اس کا حل نکالیں۔ آپ نے ایک اور 9 مئی جو ہے وہ 24 نومبر کو کر دیا۔ اگر واقعی آپ کے پاس کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو بندے مرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ کو وہ باڈیز جو ہیں وہ ان کو ڈسپلے کرنا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات کے ذریعے کوئی راہ نکالی جائے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ بانی کو اس سے ریلیف ملتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ 26 نومبر کے احتجاج کے باعث بانی کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیان دے بھی دیں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ بشرا بی بی کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں مخالفین کو زیب نہیں دیتی۔ مذاکرات 22 نومبر کو بھی ہو رہے تھے، 21 نومبر کو بھی ہو رہے تھے، 25 کو بھی ہوئے، 24 کو بھی ہوئے، 26 تاریخ کو پھر صبح سے یہ مذاکرات منقطع ہوئے۔ خان صاحب کی ریلیز جو ہے وہ ہماری فرسٹ ڈیمانڈ ہے۔ اس سے تھوڑی سی خان صاحب کو سہولت ہو سکتی ہے تو کسی کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت تو ویسی 9 مئی کے معاملے پہ کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف اسی طرح گتم گتا رہے۔ فیض حمید اور پی ٹی آئی کے کوئی تانے بانے تھے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں میں فیض حمید سر فہرست تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل بار قانون فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی پارٹنرشپ 9 مئی کو بھی تھی اور بعد میں بھی چلتی رہی۔ شہادتوں سے سامنے آئے گا کہ کس طرح 2018 میں دھاندلی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں بہت سے سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا۔ صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں، یہ آخری کارڈ ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع بھی نہیں ہوگی۔ جس کے بچے پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ پیسے کیوں نہیں بھیجے گا؟ یہ کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی چلتی رہی۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ یہ بات جو ہے 12 کی کرتے ہیں تو جو 5 شہید ہوئے ہیں رینجرز اور پولیس کی، اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ اسمبلی میں بات کرنے سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ماضی میں بھی مذاکرات میں حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور ہمارے اسیران کو رہا کرے۔ نائب وزیر اعظم کا بیان حکومتی بیانیے کی نفی کرتا ہے۔ 9 مئی سے پہلے اور بعد میں بھی فیض حمید سے رابطے میں نہیں تھا۔
سے مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات کرنے کا ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے. ماضی کے اندر بھی یہ اس بیان کی نوبت اس وجہ سے آئی تھی. مذاکراتی کمیٹی میں ہم اس وقت بھی حکومت کے ساتھ بات چیت کی، لیکن ایک تو حکومت کی سنجیدگی نہیں تھی. ابھی ہم امید کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز بے گناہ آج انہیں قید کیا گیا ہے، ان کی رہائی ایک پرابلم نہیں ہونا چاہیے. سانحہ 9 مئی سانحہ 26 نومبر ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے وہ حکومتی بیانیہ کی نفی کرتی ہے. 9 مئی سے پہلے بھی رابطے میں نہیں تھے. 9 مئی کے بعد میں نے تو اب 8 ماہ مفروری میں گزارے ہیں، تو میری بات کہاں سے ہونی تھی جناب. وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا. کابینہ میں 10 نئے وفاقی وزراء کو شامل کیا جائے گا. وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کو بھی وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت کابینہ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اگلے 1-2 روز میں کرے گی. وزیراعظم نے کابینہ میں سینئر لیگی رہنماؤں کو شامل کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. سردار یوسف، چودھری عقیل، حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، سعد وسیم، شیخ آفتاب اور دیگر بھی کابینہ میں شامل ہوں گے. 2 لیگی خواتین کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے قابل اور تجربہ کار رہنماؤں کو کابینہ میں لانے کی ہدایت کر دی. حکومت کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کو ترجیح بنیادوں پر کابینہ میں شامل کیا جائے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مدرسہ رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ کیے جانے کے معاملے پر JUI نے اسپیکر کو خط لکھ دیا. اسپیکر کو لکھے گئے خط میں صدر کے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل 2024 پر اعتراضات کا ریکارڈ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے خط میں لکھا ہے کہ رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر کے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ اعتراضات کی نقول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسپیکر کی جانب سے ان اعتراضات کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ وہ ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں. وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے ملاقات کی. ملاقات میں صبح بلوچستان کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر بھی موجود تھے. گورنر بلوچستان نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے میں خصوصی دلچسپی لینے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا. شاہ غلام قادر نے آزاد جموں کشمیر کے توانائی کے مسائل کے حل کے حوالے سے 23 ارب روپے کے پیکج کی فراہمی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا. مردان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ کرم میں افغانستان سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. حالات کو قابو کرنے کے لیے FCC کے دستوں کو بھی تعینات کیا جائے گا. بیرسٹر سیف نے کہا دونوں فریقین بھاری اسلحہ حکومت کے حوالے کریں. انکار کی صورت میں بلا تفریق کارروائی ہوگی. لوگوں کی محفوظ انخلاء کے لیے جلد چھوٹے جہازوں کی مدد لی جائے گی. جرگے کے اندر بیٹھ کر آپ نے ہمیں یہ کمٹ کرنا ہے کہ وائلنس اب نہیں ہوگا. آپ کی طرف سے پہلے پاڑا چنار میں اور اس کے بعد اگلے دن صدا میں ہم نے سیز فائر کروایا، فائر بندی ہوئی. ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیڈ باڈیز ایک دوسرے کی آپس میں قبضہ ملی ہوئی تھیں. کچھ قیدی تھے، ان میں بدقسمتی سے پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ کسی پشتون معاشرے میں خواتین کو بھی ایک دوسرے کے وہ قبضے میں لیا گیا تھا. جو لاشیں بھی ایک دوسرے کی واپس کی. پھر ہم وہ اپنے احتجاج کے مرحلے سے گزرے. آپ کو پتہ ہے وہ 24 25 26 کو وہ بھی مسئلے تھے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے وزیر شاہ علی مراد نے ملاقات کی ہے. صوبے کے سیاسی امور پر بات چیت کی گئی ہے. بلاول بھٹو کراچی میں ہونے والی ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کو صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دی. بلاول بھٹو سے PPP رہنما آصف سمرو ایڈوکیٹ نے بھی ملاقات کی. اس موقع پر سندھ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شنگھائی میں جنکو سولر کمپنی کا دورہ. سولر ٹیکنالوجی اور معیاری سولر مصنوعات پر بریفنگ دی گئی. جنکو سولر کمپنی کو پنجاب میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی پیشکش کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر حکومت پنجاب کی ٹیم سولر مینوفیکچرنگ پلانٹ کے لیے ورکنگ کرے گی. جنکو سولر کمپنی پنجاب میں چارجنگ سٹیشنز بھی قائم کرے گی. مریم نواز نے پنجاب میں قابل تجدید اور سستی سولر انرجی کے منصوبے کے عزم کا اظہار کیا اور جنکو سولر کو پنجاب میں گرین انرجی منصوبوں میں شراکت
شراکت داری کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں عوام کے لیے سولر پینل میگا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے۔ سولر توانائی استعمال میں لا کر روایتی ایندھن پر انحصار کم کریں گے۔ عوامی اداروں، رہائشی علاقوں اور دیہی کمیونٹیز کو سولر انرجی فراہم کریں گے۔ پنجاب کو قابل تجدید توانائی کا مرکز بنانا ہمارا عزم ہے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور سے چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر علی رانجھا کی ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کر کے ان کی جلد تکمیل کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ متعلقہ وفاقی اور صوبائی محکموں کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کی ہدایت دی گئی۔ چترال شندور روڈ، پشاور ناران بائی پاس، PRBC ہنگو روڈ منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبے عوامی فلاح و بہبود کے اہم منصوبے ہیں۔ صوبائی حکومت ان کی تکمیل کے لیے اپنے حصے کی ذمہ داری ہر صورت پوری کرے گی۔ مظفر رانجھا کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں فیڈرل PSDP کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل یقینی بنائی جائے۔ لاہور سے آپ کو بتائیں، لاہور سے ملحقہ سگیاں کے قریب 2 ایکڑ پر مخیر حضرات کی جانب سے بنائے گئے شہر خاموشہ میں 1400 سے زائد مرد و خواتین کی لاوارث لاشیں دفنائی جا چکی ہیں۔ سال 2024 کے درمیان ایدھی فاؤنڈیشن نے 947 لاوارث لاشیں اسی قبرستان میں سپرد خاک کی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے لاہور سے نادر چودھری کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت کے مختلف مقامات سے نامعلوم مرد و خواتین سمیت 9 مولود بچوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ سال 2024 کے دوران شہر کے مختلف مقامات سے برآمد ہونے والی 947 لاوارث لاشیں پولیس کارروائیوں کے بعد ایدھی فاؤنڈیشن نے مردہ خانوں میں منتقل کی۔ لاہور سے ملحقہ سگیاں کے قریب 2 ایکڑ پر مخیر حضرات کی جانب سے بنائے گئے شہر خاموشہ میں اب تک 1400 سے زائد لاوارث نومولود بچوں سمیت ہر عمر کے مرد و خواتین کی لاشیں دفنائی جا چکی ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو ٹوٹل 947 لاشیں شہر کے مختلف مقامات سے ملی۔ 350 لاشوں کی نادرہ سے شناخت کے بعد یہ لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ 547 ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں جن کو ہم نے تدفین کی ہے ایز اے لاوارث ڈیڈ باڈیز کر کے، جس سے ہم ماتم دفنا دیتے ہیں، وہ ان کو دفنایا گیا ہے۔ اور جو بائیو میٹر کے حوالے سے بات کریں تو وہ 350 ڈیڈ باڈیز ہیں جو ورثاء کے حوالے کی گئی ہیں۔ ان ملنے والی لاشوں میں سے 547 کی ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے غسل اور کفن کے بعد لاہور سے ملحقہ قبرستان میں تدفین کر دی گئی ہے۔ ان دفنائی جانے والی میتوں کو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں چند برس پہلے لاوارث لاشوں کی تدفین کے لیے ایک احاطہ مقرر کیا گیا تھا، جسے ختم کر دیا گیا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ لاہور شہر کے مختلف علاقوں سے ملنے والی نامعلوم لاشوں کی تدفین کے لیے بنایا جانے والا شہر خاموشہ، جو کہ مخیر حضرات کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا ہے، 1400 سے زائد لوگ جو ہیں یہاں پر دفنائے جا چکے ہیں، اور نامعلوم لاشوں کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیمرامین نعیم احمد کے ساتھ نادر چودھری، ABN نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لندن میں 10 سالہ سارہ شریف قتل کیس میں جیوری نے والد اور سوتیلی ماں کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ عدالت سزا کی مدت کا فیصلہ اگلے ہفتے سنائے گی۔ 10 سالہ سارہ شریف کی گزشتہ سال اگست میں گھر سے لاش ملی تھی۔ سرے پولیس نے والد کے ٹیلی فون پر اطلاع کے بعد سارہ شریف کی لاش گھر سے برآمد کی تھی۔ سارہ شریف کا والد، سوتیلی ماں اپنے دیگر بچوں کے ہمراہ پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے ستمبر میں پاکستان سے واپسی پر لندن کے گیٹ وے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا۔ سارہ شریف کا کیس سینٹرل کرمنل کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ارب روپے کے مبینہ فراڈ کے ملزم سابق سینیٹر وقار احمد خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیب لاہور نے ملزم کو لاہور ہائی کورٹ سے تحویل میں لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم وقار احمد خان کی 1 روزہ حفاظتی ضمانت کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت پر عائد اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ نیب لاہور نے پولیس کی مدد سے سابق سینیٹر کو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا۔ گرفتاری سے قبل تقریباً 4 گھنٹے تک ملزم وقار احمد خان گرفتاری کے ڈر سے تقریباً 4 گھنٹے تک کمرہ عدالت میں موجود رہے، جبکہ نیب ٹیم پولیس اور فراڈ کے متاثرین کمرہ عدالت کے باہر انتظار کرتے رہے۔ ملزم نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ فراڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے نیب کے سامنے خود سرنڈر کیا ہے۔
शॉल ऐसी पोशाक जो सदियों से लिबास और शख्सियत को पुरवकार बनाने में अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पर मर्दाना शॉलें न सिर्फ सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ देती हैं बल्कि मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों और इलाक़ों की पहचान भी हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट।